السلام علیکم اردو ٹی وی کے معزز ساتھیوں، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے بنے گھنٹی کے نشان کو لازمی سے پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے سب سے پہلے اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک روم کی طرف ایک لشکر بھیجا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ عبداللہ بن خذافہ نامی ایک جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے، لیکن وہاں ان کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے جس کا نام طاغیہ تھا۔ اسے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، تو طاغیہ نے حضرت عبداللہ بن خذافہ سے کہا کہ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ تم اسلام کو چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ اور اس کے بدلے میں تم کو اپنی سلطنت میں شریک کر لیتا ہوں، یعنی آدھا ملک تمہیں دے دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ایک پلک کے جھپکنے کی جتنی دیر ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی چھوڑنے کو کہو اور اس کے بدلے میں مجھے پورا ملک دے دو اور عربوں کا ملک بھی دے دو، تو میں پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس پر طاغیہ یعنی اس بادشاہ نے کہا کہ پھر تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ تو حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم جو چاہے کرو، میں دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ چنانچہ اس بادشاہ کے حکم دینے پر ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور تیر اندازوں سے کہا کہ ان کو اس طرح سے تیر مارو کہ ان کے ہاتھوں پیروں میں تیر گزریں لیکن یہ مرنے نہ پائیں، بلکہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو، اذیت ہو اور یہ خوف زدہ ہو جائیں اور خوف زدہ ہو کر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جائیں اور نصرانی ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹکا دیا گیا۔ اب بادشاہ نے ان پر عصایت کو پھر پیش کیا لیکن یہ انکار کرتے رہے۔ پھر اس کے حکم دینے پر ان کو سولی سے اتارا گیا۔ پھر اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں گرم پانی ڈال کر نیچے سے آگ جلا دی اور وہ پانی کھولنے لگا۔ پھر اس نے 2 مسلمان قیدی بلوائے اور ان میں سے ایک مسلمان قیدی کو زندہ اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھ رہے تھے اور اس منظر کے سامنے ہی پھر نصرانیت کو، عیسائیت کو پیش کیا گیا اور بادشاہ نے سوچا کہ اب اس مسلمان کا عبرتناک انجام دیکھ کر یہ صحابی بھی اپنے دین محمدی کو چھوڑ دے گا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو زندہ دیگ میں ڈال دیا جائے۔ جب سپاہی حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر دیگ کی طرف لے کر جانے لگے تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اب تو یہ رو پڑے ہیں۔ وہ سمجھا کہ یہ موت سے گھبرا گئے ہیں، چنانچہ اس نے کہا انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ ان کو واپس لایا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ تم کیوں رو پڑے تھے؟ تو حضرت حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رویا تھا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے حذافہ اب تجھے اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا اور تو مر جائے گا، تو ختم ہو جائے گا اور میں یہ خواہش کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے جسم پر جتنے بھی بال ہیں کاش میرے پاس اتنی ہی جانیں، اتنی ہی زندگیاں ہوتی
اور میں ہر زندگی کو اسی طرح اللہ کے نام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے دین کے اوپر قربان کر دیتا، لیکن میرے پاس ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی جان ہے، اور اب یہ ختم ہو جائے گی، تو میں زیادہ اپنی جانیں قربان نہیں کر سکتا۔ تو یہ جواب سن کر وہ بادشاہ حیران و ششدر رہ گیا اور بہت متاثر ہوا کہ ہم نے تو اس بندے کو ایک جان کے بدلے اتنا کچھ پیش کر دیا، تو یہ ٹھکرا گیا اور یہ خواہش کر رہا ہے کہ اس کے پاس ہزاروں زندگیاں ہوتی تو وہ اسی طرح دین محمدی پر قربان کر دیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم میرے سر کا ایک بوسہ لیتے ہو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے دشمن کا بوسہ کس طرح لوں، ناگواری بھی ہے، کراہیت بھی ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کو رہا کر دیتے ہو تو میں بوسہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سب کو رہا کر دوں گا۔ تو دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے دشمن کے سر کا بوسہ اس لیے لیا تاکہ تمام مسلمانوں کو نجات مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے بوسہ لیا اور بادشاہ نے بھی اپنے وعدے کے مطابق تمام مسلمانوں کو چھوڑ دیا، اور جب واپس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ، سارے حالات بیان فرمائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمام مسلمان جتنے بھی صحابہ وہاں پر موجود تھے، فرمایا کہ سب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کا بوسہ لیں اور میں سب سے پہلے ان کا بوسہ لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کا بوسہ لیا تاکہ ان کے دل میں جو دشمن خدا کے سر کا بوسہ لینے کی وجہ سے ناگواری تھی وہ ختم ہو جائے اور وہ خوش ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ لیا اور تمام مسلمانوں نے بھی بوسہ لیا۔ اور دوستو، اس واقعہ سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، جس میں سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند رہنا اور اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی اللہ کے دین کی خاطر ایک لمحے کو بھی نہ ڈرنے والے، نہ جھکنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے ہر صحابی کا احترام کریں اور ہر صحابی کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ چاہے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے ایک صحابی کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی شان اتنی بلند ہے، اتنی وسیع ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی، نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔